السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کریں گے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان لارب خان۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ عمران جیسا غیر ذمہ دار اور جھوٹا شخص نہیں دیکھا، شہباز شریف کہتے ہیں بطور وزیر اعلیٰ ایسے فیصلے کیے جس سے خاندان کے کاروبار کو نقصان پہنچا۔ وزیر اعظم نے 12 کہو بائی پاس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ عمران خان معافی مانگنے خاتون جج کے پاس پہنچ گئے، ملاقات نہ ہو سکی۔ سیشن جج زیبا چودھری کی عدم موجودگی پر عمران خان واپس روانہ۔ عمران خان کی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مقدمے میں ضمانت منظور۔ پاکستان اور جاپان کے مابین دو طرفہ تجارت کے فروغ میں تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ نوید قمر کہتے ہیں پاکستان اور جاپان اہم تجارتی شراکت دار ہیں۔ عمران خان کو دی گئی ڈھیل کے مقاصد قوم کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ جاوید لطیف کہتے ہیں خدشہ ہے کہ عمران خان کے دور حکومت کی کوئی ایسی خبر سامنے نہ آ جائے کہ قوم سکتے میں آ جائے۔ سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز کی کمی، حکومت ماحولیاتی تبدیلی کے لیے مختص فنڈ استعمال کرنے پر مجبور۔ شیریں رحمان کہتی ہیں امدادی ضروریات دستیاب وسائل کے استعمال کے باوجود بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان سویٹ ہوم کے طلباء و طالبات کے لیے روڈ سیفٹی سے آگاہی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد، ٹریفک قوانین سے متعلق طلباء و طالبات کی تربیت۔ کینیڈا کے کچھ شہروں میں راتوں رات گیس کی قیمتوں میں اضافہ، طوفانوں کا اثر گیس کی قیمتوں پر پڑ سکتا ہے۔ ماہرین نے آگاہ کر دیا گیس کی قیمت میں $1.58 فی لیٹر کے قریب جا پہنچی۔ اونٹیریو میں کسانوں کو شدید ذہنی تناؤ کا سامنا، گزشتہ ایک سال کے عرصے کے دوران 4 میں سے 1 کسان نے خودکشی کرنے کا سوچا۔ کینیڈا کے 700 سے زیادہ فوجی اہلکار بحر اوقیانوس کینیڈا میں تباہ کن طوفان فیونا کے بعد بحالی کے کاموں میں مصروف۔ فیونا کے کینیڈا کے ساحلوں سے ٹکرانے کے 6 دن بعد خطے میں 10,000 صارفین اب بھی بجلی سے محروم۔ امریکہ میں سمندری طوفان کی تباہ کاریاں جاری، ریاست فلوریڈا میں آندھی اور موسلا دھار بارشوں کے سبب مختلف حادثات میں 19 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ کابل میں تعلیمی ادارے کے باہر خودکش دھماکہ، 19 افراد شہید، متعدد زخمی۔ افغان طالبان کی حکومت نے تعلیمی ادارے کو خودکش حملے کا نشانہ بنانے کے واقعے کی شدید مذمت کی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کی قیادت میں بہت اونچ نیچ دیکھی۔ میں نے بڑے بھائی کی لیڈرشپ میں 40 سال اس خاردار راستے میں سفر کیا ہے۔ ہماری مخلوط حکومت آئینی طریقے سے آئی، پارلیمان کے ووٹ کے ذریعے آئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ منصوبے تب مکمل ہوتے ہیں جب دل میں درد ہو، عوام کے لیے تڑپ ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا غیر ذمہ دار اور جھوٹا شخص نہیں دیکھا۔ عمران نیازی دن رات جھوٹ بولتے ہیں۔ عمران نیازی نے لوگوں کو ورغلانے کا مشغلہ ڈھونڈا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 12 کہوں میں منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی حرکت پر پوری قوم کے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ آپ کسی کی قومیت پر سوال نہیں اٹھا سکتے۔
آپ نے پوری پارلیمان کو غدار کہہ دیا۔ عمران خان کا بیانیہ کل چور چور ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ پرسوں کی آڈیو لیک پوری دنیا نے سنی۔ کسی کو اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف بدترین سازش تھی۔ آج قوم تقسیم ہو چکی ہے۔ اس شخص نے اداروں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ قبل ازیں وزیر اعظم شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس میں لاہور کی اسپیشل کورٹ میں پیش ہوئے۔ شہباز شریف نے کہا کہ میرے خلاف جھوٹا منی لانڈرنگ کا کیس بنایا گیا۔ سماعت کے دوران شہباز شریف نے کمرہ عدالت سے واپس جانے کی اجازت مانگ لی اور کہا میں عدالت حکم پر پیش ہوا ہوں، میری اسلام آباد میں مصروفیات ہیں، میں جانا چاہتا ہوں، عدالت اجازت دے۔ بعد ازاں لاہور کی عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کو واپس جانے کی اجازت دے دی، جس کے بعد شہباز شریف کمرہ عدالت سے واپس روانہ ہو گئے۔ عمران خان نے ریڈر سے کہا ہے کہ میڈم زیبا کو بتانا کہ عمران خان آیا تھا، ان سے معذرت کرنا چاہتا تھا اگر میرے الفاظ سے ان کی دل آزاری ہوئی۔ جج زیبا چودھری کی عدم موجودگی کے باعث عمران خان واپس روانہ ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین تحریک انصاف جج زیبا چودھری سے معذرت کرنے کے لیے عدالت پہنچے، تاہم ان کی عدم موجودگی کے باعث واپس روانہ ہو گئے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اپنے وکیل کے ہمراہ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کی عدالت پہنچے، تاہم معزز جج عدالت میں موجود نہیں تھیں۔ عمران خان نے ریڈر سے کہا کہ میڈم زیبا کو بتانا کہ عمران خان آیا تھا، ان سے معذرت کرنا چاہتا تھا اگر میرے الفاظ سے ان کی دل آزاری ہوئی ہو تو۔ جج زیبا چودھری کی عدم موجودگی کے باعث عمران خان واپس روانہ ہو گئے۔ اس سے قبل عمران خان ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مقدمے میں عمران خان کی ضمانت منظور کر لی۔ جج ظفر اقبال نے استفسار کیا کہ کیا عمران خان پر الزام صرف ایما کا ہے؟ پروسیکیوشن نے ایما کی حد تک شواہد پیش کرنے ہیں، کیا ایما کی حد تک آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں؟ عمران خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ لفظ ایما صرف لفظ کی حد تک ہے۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان اور جاپان ایکسٹرنل ٹریڈ آرگنائزیشن نے کورونا وبائی امراض کی وجہ سے عالمی رکاوٹوں اور چیلنجوں کے باوجود دو طرفہ تجارت میں ترقی کی مسلسل صحت مند رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے تجارت سید نوید قمر نے کہا ہے کہ پاکستان جاپان کے تعاون کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ 7ویں جاپان پاکستان جوائنٹ بزنس ڈائیلاگ کے موقع پر اپنے ابتدائی کلمات میں وفاقی وزیر تجارت نوید قمر نے جاپانی وفد کے رہنما اور پارلیمانی نائب وزیر برائے اقتصادیات، تجارت اور صنعت ریوجی ستومی کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مشترکہ مذاکرات پاکستان اور جاپان کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آٹو موبائل، انفارمیشن ٹیکنالوجی، الیکٹرانکس، کنسٹرکشن، فائنانس وغیرہ جیسے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی جاپانی فرموں کو پاکستان کا دورہ کرتے ہوئے دیکھنا ان کے لیے باعث اطمینان ہے۔ اجلاس کے بعد دونوں فریقین کے درمیان باضابطہ بات چیت ہوئی۔ پاکستانی وفد کی قیادت وفاقی سیکریٹری برائے تجارت صالح احمد فاروق نے کی۔ اس موقع پر تجارت، زراعت، ماہی گیری، سرمایہ کاری، انجینئرنگ سیکٹر، توانائی کی کارکردگی، معیارات کی تعمیر اور تکنیکی تعاون کے شعبے زیر بحث آئے۔ دونوں فریقین نے تجارت سے متعلق تعاون اور سرمایہ کاری کے مواقع کو مزید بڑھانے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان بات چیت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نے اپنی سیاست بچانے کے لیے ریاست کو داؤ پر لگا دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ آڈیو لیکس کا معاملہ بہت سنگین ہے۔ آڈیو لیک سامنے آنے سے عمران خان کی منافقت سامنے آ چکی۔ ریاست کو اس کا سنجیدگی سے نہ صرف نوٹس لینا چاہیے بلکہ جو بنائی گئی کمیٹی ہے اس کو کسی منطقی نتیجے پر پہنچنا چاہیے اور پھر اس کی جانب سے دی گئی تجاویز اور فیصلوں پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے سنگین جرائم کو مستقبل میں دوبارہ ہونے سے روکا جا سکے۔ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان بطور وزیر اعظم امریکہ گئے تو کہا کہ طالبان اور القاعدہ کو ٹریننگ اور تربیت ہم نے دی، ایران گئے تو کہا کہ ہماری سرزمین آپ کی ریاست کے خلاف استعمال ہوئی، اور اسمبلی فورم پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ پاکستانیوں کو بھاری رقوم کے عوض غیر ملکیوں کے ہاتھوں فروخت کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں تو سب سے زیادہ تشویش اس بات پر ہے کہ خدا نخواستہ
ہمارا نیوکلیئر پاکستان گزشتہ 4 سال ان کے ہاتھوں میں رہا، کہیں کسی روز ایسا نہ ہو، کوئی ایسی خبر سامنے نہ آ جائے کہ جس سے پوری قوم سکتے میں آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ نواز شریف کی مخالفت میں ہم نے جو بت تراشا، بت بنایا، وہ اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ ریاستی اداروں سمیت ریاست کی سلامتی سے کھیل جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں، اور یہ ضرورت کب ختم ہوگی۔ وفاقی وزیر نے کہا وہ شخص ایک کے بعد دوسرے اداروں میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ کھیلا، ادارے کمزور ہوئے اور کیے گئے، لیکن کوئی بتائے گا کہ عمران خان سے ڈیل کے مقاصد سامنے آنے پر قوم اس کے نتائج بھگت رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی چیئرمین کو دی گئی ڈھیل کے مقاصد کب قوم کے سامنے آئیں گے؟ سابق وزیر اعظم کو دی گئی ڈھیل کے مقاصد آج تک قوم کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ نواز شریف مخالفت میں جو ہم نے بت تراشا، بت بنایا، وہ اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ ریاستی اداروں سمیت ریاست کی سلامتی سے کھیل جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ تباہی اور نقصانات کے پیمانے کو دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ کے علاوہ ہمیں فوری طور پر امداد کے لیے عالمی برادری سے مزید امداد کی ضرورت ہے۔ ہزاروں شہری اب بھی خیموں میں رہائش پذیر ہیں، جبکہ بہت سارے لوگ اب بھی سائبان کی تلاش میں ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ تباہ کن سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال کی وجہ سے درپیش چیلنج سے نمٹنے کے سلسلے میں فنڈز کی شدید کمی کے باعث حکومت سیلاب زدہ لوگوں کی فوری امدادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مختص فنڈز استعمال کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شیری رحمان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ کے بہت سارے وہ علاقے جو سطح سمندر سے نیچے واقع ہیں، وہاں سیلاب کا پانی تاحال موجود ہے، جبکہ لوگوں کی زندگیاں بچانے اور انہیں پناہ گاہیں فراہم کرنے کے لیے فنڈز اور وسائل کی اب بھی کمی ہے۔ شیری رحمان نے کہا کہ ہزاروں لوگ اب بھی پناہ گاہوں کی تلاش میں ہیں اور خدشات ہیں کہ لوگوں کو پوری سردیوں اس طرح زندگی گزارنی پڑ سکتی ہے۔ ملک کو تاریخ کی بدترین قدرتی آفت سے متاثرہ 3.25 کروڑ لوگوں کو امداد فراہم کرنے کے لیے مزید بہت زیادہ وسائل درکار ہوں گے۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی نے کہا کہ اس قدرتی آفت کے باعث پاکستان کے معاشی نظام کو شدید جھٹکا لگا ہے۔ ہمیں قرضوں کی ادائیگی سے فوری کچھ ریلیف کی ضرورت ہے۔ ہمارا قرض متاثرہ تقریباً آدھے ملک کی تعمیر نو کے لیے ہمارے آپشن کو محدود کر رہا ہے، جبکہ ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں اور اس کے نقصانات سے نمٹنے کے لیے مختص فنڈز کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا اگر پاکستان 1% سے بھی کم ایسے عوامل و عناصر کا اخراج کرتا ہے جو کہ گلوبل وارمنگ کا سبب بنتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس طرح کی موسمیاتی آفات دنیا میں تباہی مچاتی ہیں، تو پھر اس کو ملنے والی امداد کو آفتی امداد یا بھی کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جب ماحول آپ کو انتہاؤں تک لے جاتا ہے اور ایک سے دوسرے ایکسٹریم تک میں جھونکتا ہے، تو اس کا مطلب قدرت پوری دنیا سے ناراض ہے۔ اور سیکرٹری جنرل نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ہم نے قدرت پر جنگ لڑی ہے، انسانیت نے قدرت پر جنگ لڑی ہے، اور یہ اب قدرت کا جواب ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے اور المیہ یہ ہے اور ستم ظریفی بھی یہ ہے کہ پاکستان نے تو یہ مسئلہ کریٹ کیا نہیں، یہ گرمائش کی وجہ سے ہے، گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی جانب سے پاکستان سویٹ ہوم کے طلباء و طالبات کے لیے روڈ سیفٹی سے آگاہی کے حوالے سے منعقدہ سیمینار میں ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی جانب سے پاکستان سویٹ ہوم کے طلباء و طالبات کے لیے روڈ سیفٹی سے آگاہی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں موٹر وے پر سفر کرنے اور ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانے پر ٹریننگ سیشن بھی کیا گیا۔ آگاہی سیمینار سے سربراہ پاکستان سویٹ ہوم زمرد خان اور SSP موٹر وے پولیس فرخ رضا شاہ نے خطاب کیا۔ پاکستان سویٹ ہوم کے طلباء و طالبات کو SSP موٹر وے پولیس فرخ رضا شاہ نے ٹریفک قوانین کی پاسداری کے حوالے سے ٹریننگ بھی دی۔ موٹر وے ٹریفک پولیس کی خاتون افسر نائلہ کا کہنا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے جی،
اور اس لیے کہ روڈ پہ تو تمام لوگ آتے ہیں، چاہے آپ پیدل چلتے ہوں، چاہے آپ مسافر کے طور پہ کسی گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرتے ہوں، چاہے آپ گاڑی چلا رہے ہوں، بائک چلا رہے ہوں، پلین رائڈر کے طور پہ بائک پہ بیٹھے ہوں. تو ان تمام حیثیتوں میں کچھ ایسی ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو اگر ہم وہ ادا کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے حادثات جیسے خطرات کو کم کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ ہم جو روڈ ایکسیڈنٹس ہیں انہیں روک سکیں. تقریب کے اختتام پر نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی جانب سے پاکستان سویٹ ہوم کے طلباء و طالبات میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد.